نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 193 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھنے کو اپنے لیے برکت، ثواب اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کئی سال میں کوئی قلم سے، کوئی دھاگے سے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتا ہے، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا یہ شریعت میں پسندیدہ عمل ہے اور اس عمل کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی تو فضیلتیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں، لیکن باقاعدہ اسے لکھنے کی کوئی الگ فضیلت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اس لیے ہاتھ سے لکھنے کو مقصود بنا کر اور اس میں وقت لگانا یہ ناقابل فہم ہے۔ دوسرے یہ کہ خود قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے وہ متعین ہے، یعنی رسم عثمانی، لہذا جو شخص اس رسم الخط سے اچھی طرح واقف نہ ہو وہ قرآن پاک کو صحیح طرح لکھ بھی نہیں سکتا۔ لہذا ہر ایک کو اس کی ترغیب نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھے، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے، اور صحیح لکھے ہوئے قرآن پاک مطبوعہ موجود ہیں، ان سے آدمی استفادہ کر سکتا ہے۔ باقی کوئی شخص اچھی طرح لکھنے پر قادر ہو اور کتابت کی ضرورت بھی ہو، اور وہ ثواب سمجھ کر کے، یعنی اس اعتبار سے کہ اپنے وقت کو قرآن پاک کے لکھنے میں لگا رہا ہے اور ایک دینی ضرورت کی تکمیل کر رہا ہے، اس اعتبار سے امید ہے کہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ جو اچھے کاتبین ہیں انہوں نے قرآن پاک اچھے رسم الخط میں، اچھے انداز میں لکھے ہیں، جو تصحیح کے بعد پوری دنیا کے اندر چھپ رہے ہیں اور شائع ہو رہے ہیں، تو جن حضرات نے ان کو لکھا ہے انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ہر ایک شخص کو یا ہر مسلمان کو اور ہر آدمی کو قرآن پاک لکھنے کی ترغیب نہیں دی جائے گی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت احتیاط کی اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور پھر ایمان میں داخل ہو جائے تو اس نے جو ماضی میں ایمان کی حالت میں نیکیاں کی تھیں، اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ نیکیاں لوٹ کر آئیں گی یا نہیں؟ اسی طرح اس نے جو ماضی میں حقوق اللہ کے متعلق گناہ کیے تھے، تو کیا اب دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے یا وہ گناہ برقرار رہیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ نعوذ باللہ مرتد ہونے سے سابقہ تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حبط ہو جاتی ہیں، کالعدم ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ اگر اس نے مرتد ہونے سے پہلے حج کر رکھا ہو اور اب وہ مرتد ہو جائے تو اس کا حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ دوبارہ جب اسلام لائے گا تو حسب وسعت اس پر حج کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ لیکن اس مرتد ہونے سے اور اس کے بعد اسلام لانے سے جو اس نے گناہ پہلے سے کر رکھے ہیں وہ گناہ ختم نہیں ہوں گے، وہ گناہ اپنی جگہ برقرار ہیں، ان کے لیے معافی اور توبہ ضروری ہے، اور اگر حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہر طرح کے ارتداد سے محفوظ رکھے۔
سوال کر رہے ہیں کہ اگر کھانے میں بال مل جائیں تو کیا یہ رزق آنے کی علامت ہوتی ہے؟ عوام میں یہ بات مشہور ہے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اتفاقاً کھانے کی چیز میں کوئی بال نظر آ جائے تو اس سے کوئی رزق وغیرہ ملنے کی کوئی تاکید یا تائید نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اتفاقی بات ہے، کسی چیز میں بال رہ جاتا ہے، کوئی نہ تو قصداً ایسا کرتا ہے اور نہ اس پر کسی چیز کا مدار ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ معراج کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ان کے پاس کچھ بچے پڑھ رہے تھے۔ جو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں جو دین کی تعلیم کے دوران انتقال کر گئے، تو ان کی پڑھائی کا سلسلہ وہاں جاری ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بات کسی بھی معتبر کتاب میں ہمیں دستیاب نہیں ہوئی، اور احادیث میں جو مضمون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب جو بچے تھے یہ مشرکین کے نابالغ بچے تھے، اور پڑھنے پڑھانے کا کوئی ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں عوام میں ہرگز بیان نہ کی جائیں۔ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز فجر کے بعد جمع ہوتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں، اور یہ پورا منظر لائیو دکھایا جاتا ہے، تو اس طریقے پر عمل کرنا کیسا ہے؟ کیا اجتماعی ذکر کو علماء دیوبند نے جائز قرار دیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک ساتھ آواز ملا کر کے بہت سے لوگوں کا ذکر کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی بولے سبحان اللہ اور سب ایک ساتھ سبحان اللہ کہیں، یا لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں اسی طرح کا طریقہ دیکھا تو اس پر سخت نکیر فرمائی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر لوگ اپنے اپنے انداز میں مناسب اور معتدل آواز میں اپنا ذکر کر رہے ہوں، آواز میں آواز نہ ملا رہے ہوں، تو بطور تربیت کے اس طرح سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصود ہے یکسوئی حاصل کرنا اور دل کے اندر ذکر کی حلاوت پیدا کرنا۔ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین تو نہیں ہے، لیکن جو بھی طریقہ اپنایا جائے اور اسے واجب اور ضروری نہ سمجھا جائے تو اس کی شرعاً گنجائش ہوگی۔ اور آپ نے جو سوال میں لکھا ہے کہ اسے باقاعدہ لائیو دکھایا جا رہا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذکر میں اس طرح کے تکلفات ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ سادگی کے ساتھ اور بلا کسی تعیین کے اگر کوئی ذکر کرے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے اور ہم نے پٹی باندھ رکھی ہے، تو وضو کرتے وقت کیا پوری پٹی پر مسح ضروری ہے یا 3 انگلی پھیر لینا کافی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب مسح کیا جائے گا تو پوری پٹی پر کیا جائے گا، محض 3 انگلی پھیرنا کافی نہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر دانت نکلنے کے بعد دانت سے جو خون نکلتا ہے اس کو باہر پھینکنے سے منع کرتے ہیں کہ اس سے اور خون نکلے گا، تو کیا اس خون کو قصداً پی سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس خون کو قصداً پینا جائز نہیں ہے۔
اسے کچھ دیر روک تو سکتے ہیں لیکن قصداً نہ پئیں، یا کوئی بلا قصد خون کا قطرہ چلا جائے تو وہ معاف ہے، لیکن قصداً اسے نہ پیا جائے، جب جمع ہو جائے تو اسے تھوک دیا جائے۔ سوال ہے کہ ایک آدمی نے موزہ پہن رکھا ہے، ابھی اس کا وقت مکمل نہیں گزرا اور وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کیا لیکن مسح کرنا بھول گیا اور نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ میں نے موزے پر مسح کیا ہی نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوئی اور اسے چاہیے کہ وہ موزے پر مسح کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسح چھوٹ گیا ہے وہ کرنا کافی ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ مسبوق تھا، اب وہ اپنی فوت شدہ رکعت کو بلا وضو ادا کرتا ہے، لوگوں سے عار محسوس کرتے ہوئے اور یہ سوچ کر کہ اس کو بعد میں قضا کر لیں گے، لیکن وہ اس میں نہ تو قرات کرتا ہے نہ صحیح سے سجدہ کرتا ہے، صرف نمازی کی حیثیت اختیار کرتا ہے، تو کیا یہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ جب وضو ٹوٹ گیا تو آدمی نماز توڑ کر کے جا کر کے وضو کرے اور پھر صحیح طریقے پر نماز پڑھے۔ اس شخص نے جو یہ طریقہ اپنایا کہ بغیر وضو کے رکوع سجدہ کرتا رہا، یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود سمجھ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ صرف مشابہت اختیار کر رہا ہے اور کوئی استخفاف وغیرہ کی نیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن ایسا عمل کرنا نہیں چاہیے۔ پوچھتے ہیں کلمات اذان کے درمیان مؤذن کو کتنا فصل کرنا چاہیے؟ اگر مؤذن قدر فصل نہ کرے بلکہ مسلسل پڑھتا چلا جائے تو سننے والا کیسے جواب دے گا؟ کیا جوابی کلمات مؤذن کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنے چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ مؤذن کو تھوڑے فصل کے ساتھ اذان دینی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور جواب دینے والا ساتھ ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے اور وقفے میں بھی جواب دے سکتا ہے، سب کی گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں اگر بینک بغیر کسی شرط کے اپنے کھاتے داروں کو کوئی گفٹ دے، مثلا کمبل وغیرہ، تو اس کا لینا درست ہے یا نہیں؟ بینک سے ملنے والے گفٹ کو لینے میں احتیاط کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ نہ لیا جائے، لیکن اگر لے لیا ہے تو استعمال کی گنجائش ہوگی۔ پوچھتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں ناجائز حمل ہو تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مثلا کنواری لڑکی ہے اور اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے، اب اگر وضع حمل کا انتظار کیا جائے تو یہ ولد الزنا کہلائے گا، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے کا معاملہ ہے تو اس عذر کی وجہ سے اسقاط حمل کی گنجائش ہے، لیکن اگر 4 مہینے گزر چکے ہیں تو اب اسقاط کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جان پڑ جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، اور اب اسقاط کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔